ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل کے لیے ہمارے چینل وظائف کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی صورت جس کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت زمین اور آسمان میں شہرت دیتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں ایسے شخص کی شہرت کے چرچے ہوتے ہیں اور شہرت کا ڈنکا بجتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس صورت کے پڑھنے والے شخص سے بہت راضی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو شخص بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کی آیات کو دل سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص سے راضی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اور انسان کو اللہ کی یاد بھی دلاتا ہے، انسان کو اللہ کی طرف متوجہ بھی کرتا ہے۔ تو کوئی شخص بھی قرآن کریم کی کسی صورت کو بھی اپنا ورد بنا کے، اپنی تسبیح بنا کر پڑھنا شروع کر لے، مستقل طور پر پڑھنا شروع کر دے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص سے راضی ہوا کرتے ہیں، اور ایسے شخص کو قرآن کریم کے پڑھنے کی برکات بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی شخص کسی ایک وقت میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہے، تو فرشتے اس شخص کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کل دوبارہ یہ عمل کرے گا۔ آسمان کے فرشتے دروازے کھول کر کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ شخص عمل کرے گا، اس کا عمل آسمانوں پہ جائے گا، عرش کے سامنے جائے گا۔ اسی طرح اعمال لکھنے والے فرشتے بھی اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ شخص فلاں وقت یہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کہ ہاں اس کے عمل کو لکھ کر کے ہم اللہ کے ہاں پیش کریں گے۔ اسی طرح نیک اعمال والے، برکات والے، رزق اتارنے والے سارے فرشتے اس شخص کے اس عمل کے انتظار میں رہا کرتے ہیں، اور ایسا عمل کرنے والا شخص اللہ رب العزت کے ہاں پختگی کا حامل ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو مستقل طور پر ہو تو اللہ کو بڑا پسند ہے وہ عمل۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ یہ کہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کر لیں، اللہ رب العزت ایسے شخص سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ایسے شخص پر فرشتوں کو اتارتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ایسے شخص پر، اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ آیت کون سی ہے جس کو ہم اپنا ورد بنائیں، جس کو پڑھنا شروع کریں۔ وہ آیت سورہ توبہ کی آخری دو آیت کریمہ ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ان آیات کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، کسی وقت بھی پڑھیں، اللہ رب العزت دنیاوی لحاظ سے بہت ترقی عطا فرمائیں گے، اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا اور دلی سکون بھی نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کو اپنا معمول بنانے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔